ہم سب لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب، ڈپریسڈ، مایوس اور پتہ نہیں اس طرح کے کون سے سینونمز بنتے ہیں مایوس کے، جو شاید میں اگر آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ کبھی ہم لائف میں کبھی نہ کبھی، یا شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت مایوس ہوں۔ مایوسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر ہے، اور یہ ورڈ آپ تبھی انڈرسٹینڈ کرو گے جب آپ مایوس ہوگے اور آپ دیکھو گے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کی ساری چیزیں بری نظر آ رہی ہیں، اور آپ کا آہستہ آہستہ معاذ اللہ آپ کے دین سے، آپ کے اللہ سے ایمان آپ کو لگے گا، آپ کے دل میں ایسے ایسے گندے خیالات آئیں گے معاذ اللہ جو میں اس ویڈیو میں بولنا بھی نہیں چاہتی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال آئے گا۔ میں بس ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ان کو اپنی زبان پر بھی لاؤں۔ آئی بلیو ان دا پاور آف اسپیکنگ، اور جو ہم کہتے ہیں وہ ایک انرجی ہے اور وہ نہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بھی ہم بولتے ہیں اس کا اثر ہمارے ارد گرد رہتا ہے ہمیشہ۔ تو وہ ایسی غلیظ خیالات ہمیں آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ تو جب آپ دین سے دور ہو گئے، آپ کفر اختیار کر گئے۔ دین ایک لفظ ہے، دین اسلام، لیکن اس کی جو جڑ ہے، جو اس کا مین کانسیپٹ ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے سب سے پہلے، تو باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مین تو اللہ ہے نا۔ تو ہم جب بھی دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو بہت نیگیٹو وے میں ایک تو لے جاتے ہیں کہ آج کل تو دور ہی ایسا پڑ گیا کہ اللہ معاف کرے، دین کی بات کرنے لگو تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اگلا بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ایسے تمام واقعات جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کی طرف بھی اپنا دھیان لگاتے ہیں تو شیطان آپ کو کانسٹنٹلی اتنا ڈسٹرب کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ کی بس ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی عبادات میں وہ خوشی خضوع، وہ اچھی فیلنگز نہیں آتی، تو آپ کہتے ہو یا اللہ میں مایوس ہو رہی ہوں، میری عبادت میں وہ چیز نہیں آ رہی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہو لیکن پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے۔ سو جب آپ کا ایک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کر دیتے ہیں، پھر شیطان دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، اس طریقے سے یہ مرتے دم تک جنگ چل رہی ہیں۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ یہ سب کرنا بند کر دیں گے اور آپ بالکل نیک فرشتہ بن جائیں گے۔ ہم انسان، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس میں کانسٹنٹلی مرتے دم تک ہماری جنگ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی اپنی دعاؤں سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اب یہاں پر بات ہے سب سے بڑی کہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سم ٹائمز جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنی باتوں میں جب وہ چیز نظر نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس کیونکہ نماز فرض ہے، آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی۔ دل نہیں کہہ رہا یار کیا میں، اس طرح ہوتا ہے سم ٹائمز، لیکن آپ نے دعا مانگنی نہیں چھوڑنی۔ آپ یقین کریں اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ اس خیال کو اپنے دل اور دماغ سے کبھی نکلنے مت دیں، کیونکہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں سے پوچھا گیا کہ تم کیا اپنی اولاد کے لیے چاہتی، اگر تم کچھ ایک چیز کر سکتی ہے؟ وہ کہتی میں اپنی اولاد کی اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھ سکتی۔ تو اگر ایک ماں اتنی محبت کر سکتی ہے ہم سے کہ اپنے ہاتھوں سے ہماری تقدیر لکھے، تو اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا اگر پیار ایسا ہے تو 70 ماہ کا کیا ہوگا؟ یہ بات ایکسپلین شاید ہم کبھی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم فزیکلی اس چیز کو تبھی فیل کرتے ہیں جب ہم مکمل اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے کہ چاہے میرا جو بھی حال ہو، چاہے میں اپنے آپ کو دینی طور پہ اسٹرانگ فیل نہ کر رہی ہوں، چاہے دنیاوی طور پہ اسٹرانگ فیل نہ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے۔ اس ایک کانسیپٹ کو نا اپنے اندر کہیں لکھ لیں، کچھ نہ صحیح تو اسٹکی نوٹس میں نا اپنے گھر کے کمرے کی اسپیشلی ایسی جگہ پہ لکھ لیں جہاں روز آپ کی نظر پڑتی ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا زندگی میں۔ یہ 2 باتیں آپ لکھ لیں اپنے روم میں، وہاں پہ جہاں آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے۔ زندگی میں ایسا بہت سارا ٹائم آئے گا جب آپ اپسیٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک لفظ آپ کو اپسیٹ نہیں ہونے دے گا۔ دیر آر مینی ٹائمز جب آپ گرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ گرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، لیکن یہ اگر اس چیز کے اوپر ہمیں خیال آ جائے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا آپ بار بار ریمائنڈ کرائیں خود کو، اور آپ یقین کریں کہ جیسے بار بار کچھ پڑھنے سے ہم یاد کر لیتے ہیں نا کوئی چیز، ویسے ہی جب آپ مایوس بھی ہوں گے نا تو آپ کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا، اللہ مجھے بچا لے گا۔ یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنے لگی ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ مجھے معاف کرے کچھ لفظ ادھر ادھر ہو جائیں تو میں اس لیے مفہوم کے طور پہ اس کو بیان کر رہی ہوں کہ ایک بندہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اس کا حساب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا؟ ساری زندگی تم نے گناہوں میں کاٹی، تم نے کیا امید لگائی تھی مجھ سے؟ کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ امید لگائی تھی آپ سے کہ آپ مجھ جیسے کو بھی معاف کر دیں گے۔
صرف اس کی یہ امید پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں جگہ دو۔ اب بے شک اس حدیث کو ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا بالکل بھی، کیونکہ لوگ اس چیز کے اوپر خدا نخواستہ جان بوجھ کے تو اب گناہ نہ کریں نا، یہ بات تو نہیں میں کہہ رہی، لیکن یہ بتانے کا صرف حدیث قدسی کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ از دیئر، ٹھیک ہے، اللہ محبت کرتا ہے آپ سے، مجھ سے، ہر انسان سے، اپنی مخلوق سے، یہاں تک کہ اس چونٹی سے بھی جس نے دعا کی تھی کہ بارش ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ چونٹی سمجھے گی کہ سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے بارش کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس چونٹی کے دل کا حال سوچ سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے ہم انسانوں کے، تو پلیز اس کو کہیں لکھ لیں، دس از اے پریکٹیکل ایڈوائس، کیونکہ جو چیز ہم بار بار سنتے ہیں کرتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ دس از آئی ایم 100% ٹیلنگ یو دس۔ اور ہوتا کیا ہے بیسیکلی، آپ دین کی راہ پہ چلیں یا آپ دنیا کی راہ پہ چلیں، کانسٹنٹلی جہاں آپ کا، کیونکہ دین میں تو ویسے ہی ہم اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ دنیا میں بھی کوئی ایسا پاتھ لے لیتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے آپ کا، شیطان وہیں پہ آ کے نا ضرب لگانے لگ جاتا ہے۔ پھر جب آپ اس چیز میں پکے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے میوزک نہیں سننا، ٹھیک ہے میں نے کوئی حرام چیز نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے میں نے غیبت نہیں کرنی، پھر جب آپ اس میں ایکسٹرا پکا اللہ آپ کو کر دیتا ہے نا، تو شیطان آپ کو پھر اور کسی طریقے سے گھیرتا ہے، فلاں چیز میں پریشان کا، مالی پریشانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے جبکہ اللہ کو شائش پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سب دے گا آپ کو، پریشان مت ہوں، اللہ لوز یو، اللہ ول آلویز لوز یو۔ اور اس چیز کو ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ اب تک اپنی لائف کا انالیسس کریں، آپ کی زندگی میں کتنے مسئلے آئے ہوں گے، آج اللہ نے آپ کو ان سے نکالا ہے، ابھی بھی شاید ہوں گے مسئلے، لیکن اس میں بھی دیر از ایز، کہیں نہ کہیں آسانی ہوگی، اور اللہ ان حالات سے بھی آپ کو نکال دے گا جن سے آپ گزر رہے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، آلویز ریممبر اللہ لوز یو۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی چیزوں کا اجر ہے، اتنا کیوں بنایا؟ تاکہ چاہتے ہیں کہ میری جو مخلوق ہے وہ جنت میں جائے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور دوسروں کو بھی یہی درس دینا ہے کہ بھروسہ رکھو اللہ پہ، کچھ نہیں ہو رہا نا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ آپ نماز کی طرف تو آنا ہی آنا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی معافی ہے ہی نہیں نماز کی، لیکن جسٹ نو دس، اللہ لوز یو۔ اور اس چیز جتنا میں اس میں امفسائز کر رہی ہوں اتنا اس لیے کیونکہ بہت وقت آتا ہے جب آپ مایوس کس سے ہوتے ہیں آپ؟ اب اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو کس کا خیال آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کا، اچھا اللہ میری دعا قبول نہیں کرا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ تھک نہیں جاتا کہ میری دعائیں قبول ہو ہی نہیں رہیں۔ تو وہ اصل میں نا آپ کا پیشنس ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی غلط کام میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میں آپ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی رضا کے مطابق میں چلوں۔ تو اس معاملوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ دے گا، ضرور دے گا، آپ کو ویسا بنا دے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ دعائیں کرنی نہیں بھولنی، بس دیٹس آل۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔